نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم۔ آج ہمارا سبق نمبر 62 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی، یاد کرو تم میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم، جو انعام کی میں نے تم پر، وانی فضلتکم، اور بے شک فضیلت دی میں نے تمہیں، علی العالمین، تمام جہان والوں پر، واتقوا، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے، شیئا، ذرہ برابر، ولا يقبل منها عدل، اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے فدیہ، ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ ان کو ان کی سفارش نفع دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے، بکلمات، چند اوامر کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، پس انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کے لیے رہنما۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے عرض کیا، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنا دینا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینال عہدی الظالمین، نہیں پہنچتا میری امامت کا وعدہ ظالموں کو۔ یہ تو ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ اب یہ بتاتا جاؤں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی یا بنی اسرائیل اذکروا، اس کا ذکر تھا، پھر دوبارہ یہاں ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بظاہر تکرار لازم آ رہا ہے۔ علماء مفسرین نے عجیب نکتہ بیان کیا۔ نکتہ یہ بیان کیا، جب خطیب اور واعظ جب واعظ کرتا ہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، جب اپنے واعظ کو کلوز کرتا ہے تو جو بات اس نے شروع میں بیان کی ہوتی ہے، آخر میں پھر اس کا خلاصہ بیان کرتا ہے تاکہ سامعین کے ذہن میں وہ مضمون مستقلاً بیٹھ جائے۔ تو اللہ نے بھی ایسا ہی کیا، پیچھے بنی اسرائیل کی قباحتوں کا ذکر کیا، تو اب آخر میں پھر اس کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور بنی اسرائیل کی قباحتوں میں سے ایک قباحت یہ تھی کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا، تو انہوں نے سوال کیا یہ کیا ہے، کبھی اللہ ایک طرف منہ کر کے نماز کا حکم کرتے ہیں، کبھی دوسری طرف۔ تو یہاں سب سے پہلے بانی کعبہ کا ذکر فرمائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پھر اس میں یہ بھی ذکر فرمائیں گے کہ اللہ نے ان کو پوری انسانیت کے لیے امام بنا کے بھیجا۔ اس کے بعد پھر کعبۃ اللہ کی فضیلت کو بیان فرمائیں گے، اور ذکر اور درمیان کے اندر امام القبلتین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر فرمائیں گے۔ یہ ربط ہے۔
یا بنی اسرائیل اذکروا، اے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد. اس کی تفصیل پہلے آ چکی تھی. اور یہ فرمایا واتقوا یوماً، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس، نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے. تفسیر جمل میں لکھا ہے کہ لا تجزی نفس، اس سے نفس سے مراد مومن کا نفس ہے، عن نفس سے مراد کافر ہے، کہ یعنی مومن وہاں کافروں کے کام نہیں آئے گا، یہ معنی ہے. ورنہ مومن دوسرے مومن کی سفارش کرے گا اللہ کے حکم سے. دنیا کے اندر جب بھی کسی سے کوئی کام کروانا ہو، یا تو پیسے دے دیے جاتے ہیں، یا اس کو دبدبہ دیا جاتا ہے، یا کسی کی سفارش کروائی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا وہاں کوئی بھی کام نہیں آئے گا، یہ تینوں کام نہیں ہو سکیں گے. آگے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ امتحان لیا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کے رب نے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ممتحن یا استاد کسی شاگرد کا امتحان لیتا ہے، وہاں مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ استاد کو پتہ چل جائے یہ شاگرد کتنے پانی میں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو تو پتہ تھا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری کیفیت کا، پھر امتحان لینے کا مقصد کیا ہے؟ تو علماء مفسرین نے ایک جواب یہ دیا ہے کہ امتحان لینے کے دو مقاصد ہوتے ہیں. بسا اوقات اس طالب علم کی کیفیت ممتحن اور استاد پہ مخفی ہوتی ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے. اور بسا اوقات استاد کو تو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کی فوقیت باقی سامعین پر واضح کرنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے. یہاں دوسری صورت ہی ہے. اللہ کو تو پتہ تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت باقی انسانیت پر واضح کرنی تھی، اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا امتحان لیا. تو اس کا ذکر آیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. یہاں کلمات سے مراد چند اوامر ہے، چند اوامر ہے جس کا اللہ نے امتحان لیا. اب یہ کون سے اوامر تھے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں، غالباً ابن عباس سے بھی روایت رضی اللہ تعالی عنہ سے، قیل ہی مناسک الحج، کہ مناسک حج تھے، مناسک حج تھے. لیکن صحیح قول کے مطابق وہ 10 چیزیں تھیں جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا امتحان لیا، اور اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام 100/100 میں کامیاب ہوئے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ 10 چیزیں وہ ہیں جس میں سے 5 کا تعلق سر کے ساتھ تھا، اور 5 احکامات کا تعلق سارے کے سارے جسم کے ساتھ تھا. 5 وہ احکامات جن کا تعلق سر کے ساتھ تھا، مزمزے کا، استنشاق کا یعنی منہ کلی کرنا، ناک پہ پانی ڈالنا، مسواک کرنا، اور وقص و شارب، اپنی مونچھوں کو کٹوانا، اور 5ویں چیز مانگ نکالنا. 5 یہ چیزیں تھیں، اور 5 ایسے احکامات تھے جن کا تعلق سارے جسم کے ساتھ تھا. ناخنوں کا کٹوانا، بغل کے نیچے بالوں کا کٹوانا، اور زیر ناف بالوں کو کٹوانا، ختنے کروانا، اور استنجا کرنا. یہ 10 احکامات اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو 10 احکامات کا حکم دیا. فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو پورا کر دکھایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، كانت تلك الخصال له فرضا ولنا سنہ، کہ ان کے لیے فرض تھے اور ہمارے لیے سنت ہے. یہ
10 کی 10 خصلتیں لہو فرضاً ان کے لیے فرض تھی، ولنا سنہ ہمارے لیے سنت ہے، اس میں سے مونچھوں کا کٹوانا بھی ہے۔ یہ بتاتا جاؤں مونچھوں کا کٹوانا ہے یا مونچھوں کا چھوٹا کروانا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں وَالسُنَّةُ تقصیر الشارب، سنت یہ ہے کہ مونچھوں کو کینچی سے چھوٹا کروایا جائے، لیکن فحلقہ بدعہ، اس کا حلق کروانا بدعت ہے۔ لیکن در مختار میں نقل کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ مونچھوں کا کٹوانا سنت ہے، مونچھوں کا کٹوانا بھی سنت ہے۔ چنانچہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مونچھوں کا بالکل صاف کروانا سنت ہے، اور وَنَسَبَهُ إِلَىٰ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ، اور اس کی نسبت کی ہے انہوں نے امام ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو مونچھوں کا کٹوانا یا اس کو چھوٹا کروانا یہ بھی ایک سنت ہے، اور اسی طرح ختنے کروانا، یہ بتاتا جاؤں یہ ختنے کروانا یہ بھی ہمارے ہاں سنت ہے، اور ختنے کب کروائے جائیں؟ من یوم السابع من ولادہ الی 10 سنین، جب سے 7ویں دن سے لے کر 10 سال کی عمر تک یہ ختنے کروانا یہ سنت ہے، اور اس کو بلوغ تک چھوڑ دینا وَتَرْكُهُ إِلَىٰ وَقْتِ الْبُلُوغِ مکروہ ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر ایک بڑا آدمی غیر مسلمان ہو جاتا ہے، آیا اس کے ختنے کروائے جائیں گے یا نہیں کروائے جائیں گے؟ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں اس کے لیے بھی مستحب یہ ہے کہ ختنے کروائے جائیں، وَإِن بَلَغَ 80 سَنَةً، اگرچہ 80 سال کا کیوں نہ ہو۔ لیکن حضرت حسن بصری رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ بڑا آدمی ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ختنے نہ کروائے۔ لیکن علامہ شامی رحمہم اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اگر وہ ختنے خود اپنے کر سکتا ہے تو فَبِهَا وَنَعِمَ وَإِلَّا لَمْ يُفْعَلْ، ورنہ ختنے نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا جب اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے امام بنانے والے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنانا۔ یہاں امام سے مراد نبوت ہے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ نے فرمایا میرا یہ امامت کا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ اسی لیے معتزلہ کہتے ہیں فاسق آدمی امامت کا قابل نہیں ہے، یعنی اس کو حکمران نہیں بنایا جا سکتا۔ قالت المعتزلة هذا دلیل على ان الفاسق لا يصلح للامامہ، کہتے ہیں وہ امام نہیں بن سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ فسق کی وجہ سے وہ خود ظالم بن گیا، جب ظالم بن گیا تو لوگوں سے ظلم کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے میرے بھائیو، ان آیات میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کو ذکر فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی ان سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد